IMF سے معاہدے نے امریکی ڈالر کو ریورس گیئر لگا دیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 روپے سستا ہو کر 274 روپے 98 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر آج مزید 5 روپے کمی سے 280 روپے پر ٹریڈ۔ 30 مئی سے اب تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر 32 روپے سستا ہو چکا۔ 30 مئی کو ڈالر 312 روپے پر ٹریڈ ہوا تھا۔ IMF سے معاہدے کے پیش نظر آئندہ دنوں میں روپے کی قدر مزید مستحکم ہونے کا امکان ہے۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ روز کی ریکارڈ تیزی کے بعد آج ملا جلا رجحان 100 انڈیکس 43,866 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ پاکستان خطے میں خوشحالی، امن اور ترقی کے لیے کوشاں، سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ پاکستان یورپ اور ایشیا کو ملانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ویڈیو لنک خطاب، کہا عالمی مسائل کے لیے عالمی یکجہتی ضروری ہے۔ ریاستی دہشت گردی میں معصوم لوگوں کا قتل قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری افغانستان کی مدد کے لیے آگے بڑھے، رابطوں کے فروغ سے معاشی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے قازقستان کو تنظیم کی رکنیت ملنے پر مبارکباد دی۔ ملکی معیشت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور عالمی ادائیگیوں کا بوجھ ہے، جسے IMF پروگرام کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا اسٹیٹ بینک کے 75ویں یوم تاسیس پر خطاب، بولے ہم نے ڈالر کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ کا فرق ختم کر دیا ہے۔ امید ہے ملک میں ترسیلات قانونی طریقے سے آئیں گی۔ امپورٹ پر پابندی بھی ہٹا دی گئی ہے۔ پاکستان نے IMF کو اظہار آمادگی کا خط بھجوا دیا، 4 روز میں قسط ملنے کا امکان۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط سے لیٹر آف انٹینٹ کی نقل بھی ارسال۔ پاکستان کی IMF کو تمام شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان زر مبادلہ ذخائر بڑھائے گا، تجارت پر پابندیوں کا خاتمہ اور اداروں میں اصلاحات کرے گا۔ 9 ماہ کے دوران کوئی ایمنیسٹی نہیں دی جائے گی۔ قرض لینے والوں کو رقم کی واپسی بر وقت کی جائے گی۔ وقتی طور پر پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، چند ماہ بعد کیا ہوگا اس کا حل نکالا جائے۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد کچہری میں گفتگو، کہا ہم سیاسی طور پر پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی۔ تھانہ کھنہ اسلام آباد میں درج مقدمے میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 15 جولائی تک توسیع۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کے ستارے گردش میں، مبینہ جعلی ڈگری کیس کے بعد اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرا دی گئی۔ اپوزیشن نے GB اسمبلی تحلیل کرنے کے ممکنہ پلان کے پیش نظر تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ ادھر گلگت کی چیف کورٹ میں خالد خورشید کے خلاف جعلی ڈگری کیس کی سماعت بھی جاری۔ چیئرمین PTI کی ٹرائل کورٹ کے 5 مئی کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ کو بھیجتے ہوئے کہا کہ فریقین کو دوبارہ سن کر وجوہات کے ساتھ 7 روز میں فیصلہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کی کوئٹہ مقدمے میں عبوری ضمانت اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ 2 رکنی بینچ کے پاس عبوری ریلیف دینے کا اختیار نہیں، دوسرے فریق کو سنے بغیر کوئی حکم بھی جاری نہیں کر سکتے۔ چوہدری پرویز الہی کے گن مین زمان سے تفتیش میں اہم پیش رفت۔ پرویز الہی اور زمان کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی، دونوں رقم کے لین دین سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ پیٹرول بم کے ذریعے پولیس پر حملہ کرنے کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کی درخواست سے ضمانت مسترد۔ صرف پارلیمنٹ اور عوام کی عدالت سپریم ہے، فیصلے ذاتی پسند ناپسند پر نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کا کہنا ہے چیئرمین PTI اب بھی عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی پریشر کی وجہ سے آج ان کو ریلیف ملا۔ دیکھا جائے کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ مزید بولے تمام سیاسی جماعتیں مل کر معاشی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں، عوام اپنے خیر خواہ اور دشمن کو پہچان چکے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافے کا آرڈیننس جاری۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 12,29,189 روپے ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 11,61,163 روپے مقرر۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی تنخواہ 11,39,251 روپے اور ججز کی تنخواہ 10,95,434 روپے کر دی گئی۔ آرڈیننس قائم مقام صدر صادق سنجرانی کی منظوری کے بعد جاری ہوا۔ صارفین کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا، بجلی فی یونٹ 1 روپے 25 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ نرخ تیسری سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بڑھائے گئے۔ فیصلے کا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا کے مطابق کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین فیصلے سے مستثنی قرار۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، گرمی اور حبس کی شدت بڑھنے سے بجلی بندش کا دورانیہ بھی بڑھ گیا۔
ملک کے مختلف شہروں میں بجلی 12 سے 18 گھنٹے تک غائب رہنے لگی۔ اوور لوڈنگ، کم وولٹیج اور ٹرپنگ کی شکایات برقرار، برقی آلات خراب ہونے لگے۔ کراچی، لاڑکانہ، کنبر، ٹھٹہ بدین اور جامشوروں میں بجلی کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، عوام کا پالا آج پھر ہائی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، سندھ میں لوڈ شیڈنگ کی بدترین صورتحال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ مرتضی وہاب قبضے سے کراچی کے میئر بن گئے، سلیکٹڈ میئر سن لے، تصویریں بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لاہور میں آٹا ایک بار پھر مہنگا، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 100 روپے بڑھ گئی، تھیلا 2750 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کے ذخیرہ اندوزوں کا راج، گندم 4700 روپے فی من میں بکنے لگی۔ دودھ کے بعد آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر شہری بلبلا اٹھے، حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ درآمدی تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں، بیشتر پاور پلانٹس بند پڑے ہیں، قائمہ کمیٹی توانائی کو بریفنگ۔ چیئرمین نیپرا نے بتایا، ہمارے پاس 43,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت، 20 سے 22,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ سیکرٹری توانائی کی عدم شرکت پر چیئرمین کمیٹی کا اظہار برہمی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی انتخابات میں اترنے کی تیاریاں، امیدواروں کے چناؤ کے لیے پارلیمانی بورڈ بنانے کا فیصلہ۔ امیدواروں کی منظوری جہانگیر ترین اور علیم خان دیں گے۔ جولائی کے تیسرے ہفتے میں امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات، باہمی تعاون اور دو طرفہ اشتراک کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ، پرانی ایمرجنسی کو جلد دوبارہ فعال کرنے کا حکم۔ مریضوں اور تیمارداروں کا PIC میں علاج معالجے کی سہولیات پر اطمینان کا اظہار۔ مسیحی برادری کے وفد کا جنا ہاؤس کا دورہ، 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی مذمت کی۔ شرکا نے کہا، شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ملک میں مونسون کا آغاز، برستے بادلوں نے گرمی کا زور توڑ دیا، کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش نے رنگ جمائے۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں آج بھی آندھی اور موسلادھار بارش کا امکان، بلائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری، سیاح کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ عراق میں لاکھوں مردہ مچھلیاں دریا کنارے آ گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دریا امشان کے کنارے ہزاروں ٹن مردہ مچھلیوں کی آمد ماحولیاتی تباہی ہے۔ مچھلیوں کے مرنے کی وجہ خشک سالی اور پانی میں نمکیات کی زیادتی قرار دی جانے لگی۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی حج کی سعادت پانے کے بعد واپسی، گھر روانگی کے دوران ویڈیو پیغام میں بولے، بڑوں سے سنتے تھے کہ حج جوانی کا ہی ہے، یہ بات درست ہے، استطاعت ہو تو جوانی میں ہی حج کر لیں، جسے انجوائے بھی کریں گے۔ بابر اعظم کے ساتھ محمد رضوان، فخر زمان، افتخار احمد، فہیم اشرف نے بھی حج ادا کیا۔